باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی مشتاق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عظیم درویش اللہ والے اور نیک صالح انسان تھے۔ اگر ان کے زندگی کا بغور دیکھا جائے جو انہوں نے تعلیمی میدان میں گزاری، تو وہ ایک ولی اللہ کی طرح تدریس کرتے رہے۔ ایسی شخصیات اللہ تعالیٰ بہت دیر بعد پیدا کرتا ہے جو ہم سے آج جدا ہو گئے۔ ان کا غم جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہو رہا۔ اس خلا کو ہم کیسے، یہ تو اللہ ہی اس کو مکمل کرنے والی ذات ہے۔ میں اس بھائی سے کے بارے میں الفاظ نہیں ہے جو بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان پہ ہزارہ رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے جو سوالات ہیں وہ بھی آسان فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ غم کے متعلق اللہ اکبر، اس ادارے کو ایسی شخصیات شاید نصیب ہوں۔ اللہ ان کے بچوں کو صبر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ، میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں، زبان کچھ کہنے کو تیار نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بڑے غمزدہ ہیں رانا مشتاق صاحب کی جانے کی وجہ سے۔ رانا مشتاق صاحب جیسی شخصیت آج سے پہلے کبھی بطور استاد نہیں ملی۔ میں نے جتنا ان کے ساتھ عرصہ گزارا ہے، یقین جانیے ان سے بڑا فرض شناس، پنکچوئل، ایماندار آدمی میں نے اپنے کیریئر میں نہیں دیکھا۔ مجھے ان کا وہ لفظ جو ہے وہ بار بار بڑی کلک کر رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں ان کے گھر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سر آپ نا میڈیکل لیو نہ لے، آپ آ جائیں، ابھی کچھ چند دن آپ اسکول میں گزاریں، اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا کہ آپ نے ریٹائرمنٹ لینی کہ نہیں۔ اتنی بھی آفر کی کہ آپ صرف اسکول میں آ کے ایک سیٹ پہ بیٹھ جائیں، باقی انشاءاللہ ہم ادارہ چلا لیں گے۔ انہوں نے مجھے ایک لفظ بولا کہ جوید صاحب میں نے ساری زندگی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزارا کہ میں نے بے ایمانی کے ساتھ اپنی سروس گزاری ہو۔ یہ میرے ضمیر کے اوپر بہت بڑا بوجھ رہے گا کہ میں زندگی کے اپنے آخری ایام بے ایمانی کے ساتھ گزار کر گیا ہوں۔ تو حالانکہ اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا، چلے میرے جو پچھلے دن رہ گئے میں بڑی آرام کے ساتھ گزار لوں، لیکن انہوں نے مجھے دو ٹوک جواب دیا کہ اگر میں آؤں گا تو میں اپنا کام بھی کروں گا، میں اپنے پیریڈ بھی پڑھاؤں گا، اور میں اگر میں نہ پڑھا سکا تو میں معذرت کر لوں گا، میں ریٹائرمنٹ لے جاؤں گا، لیکن میں کوئی بھی ایسا اپنے ماتھے پہ یہ نشان نہیں لگوانا چاہتا کہ یہ رانا صاحب آخری دنوں میں حرام کا رزق کھا کے گئے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اتنے نیک آدمی تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہم سب انشاءاللہ ان کے جنازہ میں بھی شریک ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہیں۔ ان کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں ظفر اقبال ندیم، گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں۔ میں آج بڑا دل گرفتہ ہوں۔ ہمارے ساتھی بڑے بھائیوں کی طرح حاجی رانا محمد مشتاق صاحب دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تو ان کے متعلق کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میرا ان کا ساتھ سال ہر سال پر محیط ہے۔ 1990 سے لے کر 1995 تک یہاں ہم اکٹھے ڈیوٹی کرتے رہے ہیں۔ میں نے ان کو جوانی میں کام کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو نماز کا پابند دیکھا ہے، میں نے ان کو ملنسار اور مہمان نواز دیکھا ہے، میں نے ان کے دل میں بچوں کے لیے ہمدردی، محبت اور ایمانداری کا جو جذبہ دیکھا ہے وہ شاید کہیں نظر آتا ہو۔
ان کا وہ والا پہلے جوانی والا 5 سالہ دور اس کا میں شاہد ہوں کہ وہ ایماندار، نیک اور کمال انسان تھے، انہوں نے اس طرح زندگی گزاری۔ اب اس کے بعد جب میں ادھر یہاں 2014 میں دوبارہ گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان میں آیا تو میں نے دیکھا حاجی رانا مشتاق صاحب بالکل اسی طرح ہی جیسے جوانی کے دنوں میں تھے، اسی طرح چہرے مورے سے نظر آتا تھا کہ بڑھاپے کی طرف گامزن ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، لیکن جذبات ان کے، انداز ان کے وہی تھے، اسی طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ اپنے کلاس میں اپنے پیریڈ لیتے، بچوں کو پڑھاتے، وقت پر اسکول آنا اور وقت پر واپس جانا، یہ ان کا خاصا رہا ہے ان کا۔ اور حاجی رانا اعجاز احمد صاحب کا ساتھ ہم نے دیکھا، اور حاجی صاحب کی رانا اعجاز صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ اکیلے اکیلے ہیں۔ اب جب یہ وقت آیا جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو ہاسپٹل گئے، ہم ہاسپٹل میں جا کے ان سے ملے تو وہاں بھی ان کو بڑا ثابت قدم اور بڑی ہمت والا دیکھا اور پایا، اسی ہمت کے ساتھ تھے اور یہی جذبہ تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اللہ کی رحمت سے اور واپس اپنے اسکول میں جاؤں، اپنے شاگردوں کے پاس جاؤں، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤں۔ تو الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کس طرح ان کی ان خوبیوں کا اظہار کروں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ہمیں بھی ان جیسا اچھا استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ دنیا ہے ہر ایک نے چلے جانا ہے، جب ہم بھی یہاں سے جائیں بطور استاد ہمارا نام بھی ان کی طرح لیا جائے، جس طرح ان کے شاگردوں کو پتہ چلا، ان کے احباب کو پتہ چلا، تو جتنا ان کے لیے پیار لوگ آج دکھا رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی اسی طرح اچھے استاد کے طور پہ ہو، اچھے انسان کے طور پہ۔ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، بہت پیارے اور بہت نفیس آدمی سن۔ اسی بڑے عرصہ کٹھا سروس کی ہے، کمال دے آدمی سے اپنے کام میں پرفیکٹ، محنتی اور ساتھیاں دے ساتھی، دوستاں دے دوست۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ انہاں دے اگلا سفر آسان فرمائے۔ سانوں انہاں دی جڑا خلا ہے وہ بہت محسوس ہوتا رہے گا، بہت نیک آدمی سن، اور سب سے جو بہترین چیز ہے وہ اپنے ادارے سے، اپنے بچوں سے، شاگردوں سے انہوں کا مخلص ہونا۔ بہت محنتی آدمی سے، سارے ادارے واسطے بہت بڑا نقصان ہے، یہ نقصان نہیں پورا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے بچیاں تے فضل کرے، کرم کرے، انہوں نے یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں حاجی مشتاق صاحب نو 2016 تو اتنے میرا ٹرانسفر ہوا تو جاننا، اس تو پہلے دے انہوں دے بارے نہیں پتا سی، جانتا ہی نہیں سا میں تا، لیکن 2016 جدو میں گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان آیا تو انہوں دے بارے جہاں سنیا یا اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے کہ بہت اچھے انسان، فرض شناس، محنتی، شریف النفس آدمی سی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ انہوں نے آنے والے منزل آسان کرے، تو انہوں نے گھردیاں نوں صبر جمیل عطا کرے، انہوں نے بیٹے بیٹیاں نوں۔ لیکن یہ اچھے ساتھی بڑے عرصے بعد ملتے ہیں کہ جنہ نال اچھے یاداں ہون، بلکہ اسی بھی سارے سکول نال، اور بلکہ سارا سکول ہی انہوں نے تعریف کرے دا، انہوں دی ڈیوٹی دی، انہوں دی مینجمنٹ دی، انہوں دی دیانتداری دی، ایمانداری دی، تے اسی انہوں دے جان تے بڑے افسردہ۔ لیکن یہ کی کیتا جا سکتا ہے کہ ہر ایک انسان نے ایک دن اللہ کو چلے جانا ہے، جس طرح سارے بھائی چلے گئے نے، تو ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اگلیاں منزل ساریاں آسان کرے، تو انہوں نے گھر صبر جمیل عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کل رانا صاحب خالق حقیقی سے جا ملے. رانا صاحب کے ساتھ جو رفاقت ہے وہ تقریباً 7 سال کی ہے. میں نے اپنی زندگی میں رانا صاحب کی طرح پنکچوئل اور ایماندار انسان نہیں دیکھا. 7 سالہ رفاقت میں کئی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, کئی دفعہ ان سے بات ہوئی. آج ایسے دل غمزدہ ہے جیسے اپنا باپ فوت ہو گیا. انتہائی نیک, شریف النفس انسان تھے. میری 3 دن ان سے پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک لمحے کے برابر ہے. تو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ آخری بات ہے اور آخری ملاقات ہے. کل جب پتہ چلا تو انتہائی شدت میں آ گیا دل. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انسان اپنا کوئی کھو جاتا ہے. بطور ادارہ کے سربراہ وہ اتنے اچھے تھے, نیک تھے اور پنکچوئل تھے, ہر بات پر کین تھے اور انتہائی ان کے بارے میں جتنے بھی الفاظ کہے جائیں وہ کم ہیں. الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں ان کی شخصیت کے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ولی انسان تھے, زندہ ولی تھے. اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت میں اور غریق رحمت کرے اور ہم سب کو, ہم بھی ان کی اولاد کا حصہ ہیں, ہم سب کو صبر جمیل دیں. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں آج انتہائی دکھ کے عالم میں ہوں. میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے. میری زندگی میں 2 موقع ایسے آئے ہیں جس میں ناقابل یقین وہ مواقع تھے, جس میں سب سے پہلے میرے استاد محترم ڈاکٹر محمد سلیمان عطر بھوپال صاحب وہ عمرے پر گئے, وہ واپس آئے تو ان کی اچانک موت کی جب خبر سنی تو میرے تک وہ خبر پہنچی تو مجھے وہ یقین آیا کہ وہ واقعی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں. وہ بھی لمحہ میرے لیے انتہائی غمزدہ تھا اور دکھ اور تکلیف کا تھا. لیکن آج میرے انتہائی محترم اچھے کلیگ, میرے بھائیوں کی حیثیت رکھتے تھے, میرے باپ کی طرح تھے, ان کا ہم پر شفقت کا سایہ تھا, رانا محمد مشتاق صاحب. ان کی جب موت کی خبر ملی تب بھی مجھے وہی دکھ, غم اور افسوس کا سامنا کرنا پڑا. اور مجھے وہ یقین کیجئے وہ لمحے ایسے تھے جن پر وہ میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ اس دنیا پانی سے چلے گئے ہیں. اگر میں رانا مشتاق صاحب کی بات کروں تو وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ انتہائی بیوٹیفل, فرسٹ ناز, شریف النفس, ایماندار اور اپنے دوستوں, کولیگوں اور بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے. آج تک میں نے ان کو کسی کے ساتھ لڑتے ہوئے نہیں دیکھا, ان کو کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہی ان کی بخشش کا یہ سبب ہے کہ تمام لوگ آج ان کی اچھائی کی جو ہے وہ گواہ ہیں. ایک دفعہ میں نے ان سے کوئی چھٹی لینی تھی تو ان کو کسی دوست نے بھی ایک چھٹی لینی تھی. اس نے دوست کو کہا کہ آپ روز کی روٹین بنائی ہوئی ہے تو آپ چھٹی لیتے ہیں. تو میں نے اگلے دن یہ فیصلہ کیا آئندہ کہ میں مشتاق صاحب سے چھٹی نہیں لوں گا. لیکن وہ میرے پاس حکیم نذیر صاحب تشریف فرما تھے, انہوں نے جا کر مشتاق صاحب سے یہ بات کی کہ عارف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے آج کے بعد رانا صاحب سے چھٹی نہیں پوچھنی. تو لیکن وہ جب ان کو یہ بات کا پتہ چلا کہ تو وہ رانا صاحب میرے پاس خود چل کر آئے تو بیٹا کیا بات ہے, مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ جو آپ میرے ساتھ مجھ سے چھٹی نہیں لینی, اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو مجھے بتائیے. تو لہٰذا یہ بات سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ میرے اتنے اچھے باپ کی طرح, بھائیوں کی طرح شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں, آج وہ مجھ سے بڑے ہو کر مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو میں انتہائی شرمندہ ہوا اس بات پہ اور مجھے دکھ بھی ہوا. لیکن وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ہی پیار کا رشتہ نبھایا اور میری یہ دعا ہے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے, ان کو ریق رحمت کرے اور ان کے بچوں کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت.
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ حاجی رانا محمد مشتاق صاحب اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، تو میں چند ایک باتیں رانا صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ رانا صاحب کی بطور ٹیچر، بطور پرنسپل اس ادارے کے ساتھ جو وابستگی، جو خدمات رہی ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمیشہ وقت پر اسکول آتے تھے، وقت پر جاتے تھے، اپنے فرائض کو نہایت ایمانداری، لگن اور ڈیووٹیڈ ہو کر سر انجام دیتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ادارہ کوٹ شوق سلطان کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ان کا نام سر فہرست ہوگا، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب ایک نہایت اچھے اخلاق کے حامل انسان تھے، ملنسار تھے، مہربان اور ہمدرد انسان تھے۔ جس طرح ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر میں لے کر چلتا ہے، شفقت کا ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، بالکل اسی طرح رانا صاحب ہمارے ساتھ اس اسکول میں بھی پیش آتے تھے۔ رانا صاحب کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے رانا صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے رانا صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بلند مقام عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اسکول کے لیے یہ سوگ کا سماچ آ گیا ہے کہ ہمارے پرنسپل جناب رانا محمد مشتاق صاحب اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو ورث رحمت عطا فرمائے۔ رانا مشتاق صاحب ہمارے دوستوں کے لیے ایک مثال تھے، ایک فرد شناس، ایک مہذب، ایک ایسے شخص تھے کہ جن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک نقطہ ہمارے لیے سبق کا ہے۔ رانا مشتاق صاحب جن کی دلی خواہش تھی کہ میں اسی اسکول سے ریٹائرمنٹ لوں، اور انہوں نے پروموشن نہیں لی تھی۔ پروموشن کے بجائے انہوں نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ میں اسی اسکول سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سنی ہے، اور اسکول سے تو کیا وہ دنیا سے ہی اسی اسکول سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ میں تمام دوستوں سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ رانا صاحب کے لیے اسپیشل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔